سے جواب پوچھتے ہیں تو جب نواز شریف تھا اس نے کہا شیخ رشید جو ہے اگلی دفعہ نہیں ہوگا میں ہوں گا. میں نے کہا تھا میں ہوں گا یہ نہیں ہوگا. میں رانا ثناء اللہ کو مستقبل میں کہیں نہیں دیکھ رہا. سر جی ان کا کام ختم ہے. نون کا سیاسی جنازہ نکل چکا ہے. جو رہ گیا وہ مریم پورا کر دے گی. شیخ صاحب یہ بتائیں اب شیخ رانا ثناء اللہ پر عابد شیر علی کے والد نے الزام لگایا اس کے پاس اجرتی قاتل ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے یہ مین مبینہ ملزم ہے. آپ کی 3.5 سال حکومت رہی, کیوں نہیں آپ نے کارروائی کی ثانیہ ماڈل ٹاؤن پہ؟ سر ہائی کورٹس اس وقت کورٹس میں کیس انہوں نے چلائے. کورٹس کی صورتحال اب میں اس پر کچھ نہیں کہنا چاہتا. آپ کو پتہ ہے سارا کچھ. آپ مجھ سے وہ سوال کریں جو آپ کو نہیں پتا یا قوم کو نہیں پتا. اچھا شیخ صاحب یہ ایک اور بڑا مکروہ قسم کا کام شروع ہو گیا ہے آڈیو ویڈیوز کا, اور خاص طور پر جوڈیشری کو اس کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو خبریں یہ بھی ظاہر ہے یہ کوئی ویل ریسیو تو نہیں ہوگا. آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جوڈیشری کو یہ پش کر رہے ہیں کہ جو وہ اس پہ کچھ سٹیپ لیں؟ اس قوم کا خدا کے بعد آخری سہارا عدلیہ رہ رہی ہے. عدلیہ 3 تاریخی فیصلے کرے گی. نیب ترمیمی آرڈیننس پر فیصلہ دے گی. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے گی. اگر یہ عمران خان کو نااہل قرار دیتے ہیں تو وہ اس کو اہل قرار دے گی. یہ 3 خبریں میں آپ کو دے کے جا رہا ہوں. اچھا شیخ صاحب یہ فرمائیں موجودہ مریم نواز سے لے کے تمام حکمران وقت غصے میں, انتقام میں, اتنی شدت سے پریس کانفرنسوں میں آگ برس رہے ہیں اداروں پر, کیا انہیں کوئی ادارہ بلا کے پوچھ سکتا ہے کہ آپ پر توہین عدالت نہیں لگ سکتی ان پر؟ کیا یہ قانون سے بالا ہے کیا یہ چیزیں؟ سر یہ ختم ہو چکے ہیں, قصہ پارینہ ہو چکے ہیں. ان کو کہو کہ نواز شریف کو اسی حالت میں بلائیں. کل میرا مطلب ہے کل کسی نے نہیں دیکھی, اسی حالت میں بلائیں. اسے کہیں آ جا, اکھیاں اڈیگ دیاں تینوں آ جا, یہاں اس کے ساتھ کھڑا ہو. الیکشن تو کروانے نہیں انہوں نے, تو پھر اگر الیکشن ہونے ہیں تو پھر اس ملک میں خدا نہ خواستہ کو بڑا دنگا فساد نہ ہو جائے. سو میں آپ سے یہی گنجائش کروں گا کہ نون لیگ کا کھیل ختم. شیخ صاحب میری پہ دوبارہ سوال ہے. حکومت خصوصاً نون لیگ کے اتنا غصے کی چیخیں چلانے کی وجوہات کیا ہے؟ اچانک کیوں اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے ہیں یہ, جبکہ 28 نومبر کو حکومت بھی انہوں نے لے لی؟ جو کچھ انہوں نے سوچا تھا الٹ ہو گیا. جو کچھ انہوں نے سوچا تھا الٹ ہو گیا. الٹے بانس بریلی کو ہو گئے ہیں. گھر کے بیدی لنکا ڈھا رہے ہیں. میں نے آپ کو کہہ دیا 4 بندے اور ان کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. اور یہ ساری خبریں تو میرے پاس جو ہیں, جو میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں کہ یہی 10 دن بڑے اہم ہیں اور اپریل مئی تک کام تمام ہو جائے گا. اور میرے پاس کچھ ہے نہیں تو ویسے ہی میں آپ کا ٹائم کیوں آگے بڑھاتا جاؤں. نہیں دوسرا شیخ صاحب جو 4 بندے ہیں ان میں سے سنا ہے 2 بندوں سے آپ کے بڑے پرانے مراسم ہیں جو مسلم لیگ نون چھوڑنا چاہتے ہیں. کیا یہ حقیقت ہے یا ہماری خوش فہمی ہے؟ یہ حقیقت ہے. تو وہ کیا سمجھتے ہیں نون لیگ چھوڑ کے کس جماعت میں جانا چاہیں گے؟ وہ کیا فیوچر کیا سے دیکھ رہے ہیں؟ یہی تو بڑا مسئلہ ہے نا, کوئی اور جماعت ہی نہیں ہے. کیونکہ اور جماعت ہی نہیں ہے اور عمران خان کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے, اس لیے ایک تیسری پیٹریاٹ وجود میں آ رہی ہے جہاں ان سارے چوزوں, چمچوں اور چوچوں کو جمع کیا جائے گا. 30 سے 35 ممبروں کی وہ ایک پیٹریاٹ کھڑی کرنے کی سوچ رکھی جا رہی ہے. لیکن شیخ صاحب اس کا کیا اعتبار ہوگا جہاں پہ ہم نے دیکھا کل سپونٹینیسلی کوئی کال بھی نہیں تھی, اور وہاں پہ ہم نے جو ہائی کورٹ کے ارد گرد کے مناظر ہے, جس ملک میں سیاسی طوائفیں 25-25 کروڑ کا ووٹ بیچ رہی ہوں اور غریب کے پاس بچوں کی سکول کی فیس دینے کے پیسے نہ ہوں, قبر کے پیسے نہیں ہیں, آپ کیا پروگرام کر رہے ہیں؟ اس وقت اس ملک میں قبرستانوں کے اندر بورڈ لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس قبر کی پیمنٹ کے پیسے نہیں ہیں تو اس موبائل نمبر پہ فون کریں. میں نے لال حویلی سے کال دی ہے سارے لوگوں کو کہ کوئی لوگ آپ سے چھینا چھپٹی کریں تو آپ مقابلہ نہ کریں, اسے دے دیں. اور میں علماء سے کہنا چاہتا ہوں کہ کفن کی لمبائی چوڑائی پر بھی تھوڑا غور کریں, کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں, لوگوں کے پاس قبر کے پیسے نہیں ہیں. اچھا صاحب یہ رہنمائی فرمائے موجودہ جو معاشی تباہی ہے, دہشت گردی جو ختم کی تھی وہ عروج پر آ گئی سیاسی, اس کا آپ ذمہ دار سیاستدانوں کے ساتھ کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں یا صرف سیاستدانوں تک یہ محدود رکھتے ہیں آپ؟
میں تو اب ساری ذمہ داری عدلیہ پہ ڈالتا ہوں. وہ چاہے تو اس ملک کو بچا سکتی ہے، ورنہ شاید اللہ ہی بچا لے، ورنہ تو یہ ملک غرق ہو گیا سیاسی طور پر. لیکن شیخ صاحب یعنی اوپنلی ہم تو جرت نہیں کر سکتے، لیکن یہ ججز سے استعفے مانگے جا رہے ہیں، اور ایک ایسی ویڈیو کے حوالے سے جس کا کوئی فورینزک بھی نہیں ہوا، اور اس سے پہلے بھی 2 نمبر ویڈیو نکلی. اگر وہ نہ ہو، ججز تیار ہیں اپنا قومی اور اصولی اور فیصلہ دینے کے لیے. آپ دیکھتے جائیں ہوتا کیا ہے. اچھا ایک بات جو ابھی آپ نے کہی بڑی اہم تھی، واقعی ہم سے مس ہو گئی کہ 60 لوگوں نے جو ہے وہ ووٹ دیا. ایسی ہی بات ایک خواجہ صاحب نے بھی کی ہے. میں جانتا ہوں آپ کے پاس وقت کم ہے، میں جلدی سے سنا کے آپ سے کمنٹ لیتا ہوں اور پھر ہم آگے بڑھاتے ہیں. شیخ صاحب میرا ایک لائن کا سوال ہے. پہلے یہ کہہ رہے تھے ایف بی آر کام نہیں کرتا، خود یہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ اپوزیشن لیڈر ہیں، یہ کس کو اطلاع دے رہے ہیں؟ یہ کام انہوں نے کرنا ہے یا میں نے، آپ نے، یا نیپال کے بندے نے کرنا ہے؟ دیکھیں، یہ خواجہ صفدر کی روح کبھی کبھی خواجہ آصف میں جاگ جاتی ہے اور وہ خون ان کا جوش مارتا ہے. بات تو حقیقت کے قریب ہے. اچھا شیخ صاحب مجھے پتا آپ جلدی یہ بتائیں، پہلے آپ کا دباؤ تھا آپ پر بہت زیادہ کہ عمران خان کا ساتھ چھوڑیں، بہت زیادہ دباؤ تھا، اہم ترین لوگوں کی آپ کے رابطے بھی تھے. کیا اب بھی دباؤ ہے کہ آپ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیں؟ دعائی خدا کی اس جیل میں صرف 1 دن میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، باقی 16 دن کسی نے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں ڈالا. جس جگہ مجھے لے جایا گیا میں نے ان کے نام لیے کہ آپ یہ ہیں، وہ نہیں بولے. میں نے ان کے نام لیے آپ یہ ہیں. کسی نے مجھ سے بد اخلاقی نہیں کی، لیکن یہی بد اخلاقی کافی نہیں ہے. کیا کم ہے کہ ایک بندہ 16 دفعہ وزیر رہا ہو، انٹیریئر منسٹر رہا ہو، جس کو آپ گارڈ آف آنر دیتے ہو، اس کے گھر ڈکیتی کرے، اس کے سامنے اس کا گھر کا سامان اٹھا رہے ہو، اور جس کی ویڈیو کیسٹ بھی ہوں، اور پھر چیزیں بھی واپس نہیں کر رہے، بدماشی کر رہے ہو کہ کر لو جو کچھ کرنا ہے. عدالت میں جائیں تو کہتے ہیں پولیس کہتی ہے ہمارے پاس ہے نہیں. پولیس تو ویسے ہی انہوں نے رکھی ہوئی ہے فیس سیونگ کے لیے. شیخ صاحب بہت شکریہ. اس ملک میں ایسے SHO سے میرے گھر میں ڈکیتی ڈالی گئی، اشفاق وڑیچ اور عاشق، جو کہ بدنام ترین منشیات فروش، اور اس اسلام آباد میں لا کے ان کو صرف میرے لیے آپ پارے تھانے میں لایا گیا تاکہ مجھ سے رانا ثناء اللہ انتقام لے سکے. لیکن میں نے آپ کو کہا کہ اتنا زندگی میں کبھی بہادر نہیں تھا جتنا میں اب ہوں، کیونکہ اللہ نے میری زندگی کے سارے مشن پورے کرے. لیکن شیخ صاحب جو آپ فرما رہے ہیں ڈکیتی کی گئی، کیا آپ نے ان کے خلاف قانونی کارروائی عدالت سے یا تھانہ پولیس سے رجوع کیا مقدمہ درج کرانے کا کہ دن دہاڑے 16 دفعہ میں لا گریجویٹ ہوں، میں لا گریجویٹ ہوں، سارے تھانوں میں بھیجی ہے، انہوں نے ریسیو نہیں کی. ان کو ای میل، وہ کیا کہتے ہیں، ان کو بھیجا ہے رسید کے ذریعے، اور اب میں ہائی کورٹ جاؤں گا کہ یہ ڈکیت ہیں، انہوں نے میرے گھر میں ڈکیتی کی ہے. وہ علاقہ بھی اس آپ پارا تھانے کے چور کا شفاق جو وڑیچ ہے، جو یہ بدماش اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں، وہ علاقہ بھی ان کا نہیں ہے، اسلام آباد کا نہیں ہے. اور ظاہر ہے فیصلہ تو ہائی کورٹ میں ہوگا. چھوٹی عدالتیں تو ویسے ہی بس سننے کے لیے ہیں.